قربانی کا واقعہ۔ روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تو نے فرمایا ہے کہ ابراہیم تیرا خلیل ہے، یعنی صرف تجھ سے محبت کرنے والا ہے، تیرا دوست ہے، لیکن ابراہیم کے دل میں تیرے علاوہ اپنی اولاد کی محبت بھی شامل ہے، تو پھر وہ تیرا خلیل کیسے ہوا؟ اللہ نے اس بات کا جواب فرشتوں کو کچھ یوں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی 8 ذوالحجہ کو 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ دوبارہ جب وہ رات میں سوئے تو پھر ان کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ آپ نے صبح ہوتے ہی یعنی 9 ذوالحجہ کو 200 اونٹ کی قربانی کی۔ پھر جب رات میں سوئے تو پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ اب آپ نے اللہ سے فرمایا، اے میرے رب، تو مجھ سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ تو فرمایا گیا، جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، جس سے تجھے سب سے زیادہ محبت ہو، تو وہ قربانی کر۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ سے آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بنا سوال و شکوہ کیے صبح اٹھتے ہی اپنی زوجہ یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو تیار کر دو، آج اس کی بہت بڑے دربار میں ایک بادشاہ کے یہاں دعوت ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو سجا کر خوشبو وغیرہ لگا کر روانہ کیا۔ گھر سے نکلتے وقت آپ نے ایک چھری اور رسی اپنے ساتھ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام رب کی پیروی کر رہے ہیں تو اسے برداشت نہیں ہوا، تو اس نے اپنا بہکانے کا کام شروع کیا۔ اس نے بوڑھے کی شکل اختیار کی اور بی بی حاجرہ کے پاس پہنچا اور کہا، اے حاجرہ، کیا تم جانتی ہو تمہارا شوہر تمہارے بچے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ وہ تم سے جھوٹ بول کر گئے ہیں، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ واللہ، یہ سنتے ہی بی بی حاجرہ کہنے لگی، میرے رب کا حکم ہے تو میں ایک کیا ہزاروں اسماعیل اپنے رب کے لیے قربان کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی ہماری پاک بیویوں کے جذبے، ایسے ہی کوکھ میں نبی علیہ السلام آتے ہیں۔ جب شیطان کا بی بی حاجرہ پر کوئی اثر نہ ہوا تو وہ پہنچا سیدھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، جن کی عمر مبارک صرف 7 سال تھی۔ شیطان نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی 7 سال کے بچے نے کیا جواب دیا؟ مرحبا۔ انہوں نے فرمایا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں خوشی خوشی قربان ہو جاؤں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے بری پر، زمین و آسمان حیران ہیں اس اطاعت گزاری پر۔ شیطان یہاں بھی ہار گیا تو آخر میں وہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے، اور اس نے کہا کہ اے ابراہیم، صرف ایک خواب کی بنیاد پر تم اپنے ننھے سے بچے کو قربان کر دو گے؟ یہ خواب جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ نے جواب دیا، نبیوں کو جھوٹے خواب نہیں آتے، اور تو میری راستے سے ہٹ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام وادی مینا پر پہنچے، شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی کرنے سے روکنا چاہا، تو آپ نے اس کو 7 کنکڑی ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر دوبارہ وہ جمرہ ثانی پر پہنچا، پھر آپ نے اسے 7 کنکڑی ماری جس سے وہ دوبارہ زمین میں دھس گیا۔ تیسری بار وہ جمرہ کبریٰ پر پہنچا تو آپ نے پھر 7 کنکڑی ماری جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ اے ایمان والو، ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو یوں کنکڑی مارنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ بھلے ہی وہاں شیطان نہ ہو لیکن تینوں جمرات کو کنکڑی مارنی ہے، کہ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسے قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو شیطان کو کنکڑی مارنا نصیب فرمائے، آمین۔ اب آپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنی کسی قیمتی چیز کو قربان کروں۔ میرے بیٹے، میرے لیے آپ سے زیادہ کچھ قیمتی اور عزیز نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابو جان، میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، بس آپ اتنا کریں کہ جب آپ مجھے ذبح کرو تو چھری کی دھار کو تیز رکھنا، مجھے رسی سے باندھ دینا اور قربانی کرتے وقت میرا چہرہ الٹا رکھنا، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سینے میں جو باپ کا دل ہے وہ دھڑک جائے اور آپ اللہ کا حکم پورا نہ کر پاؤ، اور میری امی جان کو اس کی خبر نہ دینا، کیونکہ وہ ایک ماں ہے اور ماں یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بتائے ہوئے باتوں کے مطابق آپ کو ذبح کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ نے چھری چلائی، چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بیٹے دونوں رونے لگے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ کوئی دوبارہ کوشش کی اور چھری نہ چلی، پھر آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھری ایک چٹان پر پھینک دی اور چٹان 2 ٹکڑے میں ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے چھری بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، اللہ کے حکم سے تیرے لیے آگ گلزار کر دی گئی، میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں، اس کے لیے اللہ نے مجھے 70 بار حکم دیا ہے کہ میں تیرے بیٹے پر نہ چلوں۔ سبحان اللہ۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتے بول اٹھے، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، سچے دوست ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ایک جنتی دمبا یعنی شیپ لے کر بھیجا اور کہا، اسماعیل کی جگہ اسے رکھنا۔
جب تیسری بار آپ نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وللہ الحمد۔ صدا آئی اے میرے خلیل تیرا امتحان ہو گیا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اور اس کی جگہ جانور ذبح ہوا اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بن گئی ہے۔